مسلم یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے؟ خانہ کعبہ کے قبلہ مقرر ہونے سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام مذہب کے زیادہ تر نبی اور پیغمبر بھی فلسطین کے رہنے والے تھے، اسی لیے اس ملک کو نبیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کو سب سے پہلے خلیفہ عمر نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین میں کئی طرح کی کرنسی چلتی ہے۔ آپ وہاں کے بازار میں امریکی ڈالر، دینار، مصری پاؤنڈ اور اسرائیلی کرنسی سے بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جس میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے، باقی 88% حصے پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ مسجد اقصی پر بنا گنبد اسلامی دنیا کا سب سے پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا۔ اس کی تعمیر خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں کروائی تھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسجد اقصی 35 ایکڑ زمین میں بنی ہوئی ہے، جس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہے۔ ناظرین اکرام، فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو وتیہ مدد ملتی ہے، اور مسجد اقصی بھی اسی وقف سسٹم کا حصہ ہے۔ ناظرین اکرام، فلسطین کے غازہ میں رہنے والے ڈاکٹر عزت الدین ابو لیث کو 5 بار نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا جا چکا ہے۔ آپ کے لیے یہ دلچسپ بات ہو سکتی ہے کہ آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے۔ فلسطین آج بھی زیتون نریات کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین اکرام، اسرائیل کے بار بار حملے کیے جانے سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا نرمان ہوتا ہے۔ زیتون کی لکڑی اور زیتون کے تیل کو پروڈیوس کرنے میں فلسطین آج بھی نمبر 1 ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کے مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر فلسطین سے منگائے گئے تھے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا، جسے مسلمانوں نے ناکام کر دیا تھا، لیکن 1947 میں برٹین نے سازش کے تحت اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی۔ ناظرین اکرام، برٹین نے ہر مسلم دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمانوں کی طاقت 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہی کام فلسطین میں بھی کیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور وجیتا سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ خلیفہ عمر کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے تھے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 10ویں صدی میں بھی صلیبی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد اقصی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، لیکن سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو شکست دے کر ایک بار پھر مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال حکومت کی تھی۔ فلسطین اور مسجد اقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، لیکن 1920 میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین اکرام، جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے،
لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے تک نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو ہی یہ مدد مہنگی پڑی اور یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ برٹین نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی۔ ناظرین اکرام، آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا تھیوڈور ہرزل وہ پہلا یہودی تھا جس نے سب سے پہلے یہودی دیش کی مانگ کی تھی۔ وہ ایک یہودی جرنلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے فلسطین کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہودی اسے آج بھی اپنا سب سے بڑا رہنما مانتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کی استھاپنا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے۔ اسرائیل کی مانیں تو مکہ سے لے کر مدینہ، عراق، ایران، مصر اور جارڈن سب اسی کے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ہوئے ٹکراؤ میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑی۔ حماس کا ہیڈ کوارٹر غازہ پٹی پر موجود ہے اور وہیں سے وہ اپنے دوارا بنائی گئی میزائل اور راکٹوں کی مدد سے اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلے دنوں حماس نے جس طرح سے اسرائیل کو شکست دی ہے اس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے زیادہ تر دیش فلسطین کا سمرتھن کرتے ہیں، جن میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی مدد اور حفاظت فرمائے اور دشمن اسلام کی تمام سازشوں کو ناکام فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں نیو نالج کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔